اور یہ وزٹ اب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے اب یہ کہہ دیا جائے کہ بلاول بھٹو کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اوپر اگر وہ گروپ پاکستان میں ہے یا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہے، کیونکہ ہم تو ہر ایک کو منع کر دیتے ہیں، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ 10 سال تک ہم اسامہ بن لادن کو کھلاتے رہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہم اتنے بے خبر لوگ ہیں۔ بھارت اس وقت اس ریجن کی ابھرتی ہوئی ایک پاور ہے۔ میرے خیال میں پاکستان نیڈ ٹو گیٹ ابورڈ اینڈ کلیریفائی اور کلین دیئر ریکٹ اور اپرچونٹی کو ویل کرنا چاہیے میرے خیال۔ یاد ہے نا کیا لیکچر تھا؟ ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ موومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح کی باتیں کی تھی نا۔ بزدل سپہ سالار یہ کہتا ہے کہ ہم بھارت سے جنگ کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ چکا ہے، ہماری توپیں زنگ آلودہ ہیں، ہمارے ٹینکوں میں ڈالنے کے لیے ڈیزل کے بھی پیسے ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ وہاں بیٹھ کے آرمی چیف ہمیں ایک کہانی سنا رہا ہے کہ جی فوج انڈیا سے لڑنے کے قابل نہیں، لہذا ہم صلح کر لیں۔ بلاول بھٹو صاحب نے جانا تھا بھارت اور یہ واقعہ ہوا۔ پبلک سٹیٹمنٹ کوئی آرمی چیف ایسی دے دے، بلکہ ایک بزدل سپہ سالار سے بھی تھا جس کی کانپیں ٹانگ رہی، اور وہ بات ٹھیک تھی جو حامد میر صاحب نے کہی ہے۔ بہت ٹائم بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے فارن منسٹر ہیں، انڈیا جانے لگے تھے، اناؤنس ہوا تھا کہ وہ شاید نیکسٹ منتھ انڈیا جائیں گے۔ جس نے اس کی حملے کی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کی اور اس کو جس طریقے سے وہ ایک پاکستانی آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں جو خبریں آپ کو بتائی میں نے اس لیے بتائیں کہ پاکستان اور انڈیا کہاں ایک دوسرے کے ہم بڑے وہ تھے کہ جناب چلیں دونوں کنٹریز ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اب یہ جو میٹنگ ہوگی اور ہمارے فورن منسٹر جا رہے ہیں، تو یہ کیا فورن منسٹر کا وزٹ سے پہلے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اور یہ وزٹ اب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے اب یہ کہہ دیا جائے کہ بلاول بھٹو کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس طرف سے کہا جائے گا، لیکن ہماری طرف سے کیا ہم چاہ رہے ہیں یہ کہ بلاول بھٹو وہاں پر فورن منسٹر جائیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کنٹریز کے حالات بہتر ہوں؟ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور کہیں ہماری طرف سے تو نہیں کہہ دیا جائے گا کہ نہیں ہم نہیں آ رہے کیونکہ یہ تو یہ ہو گیا، یہ تو حالات ہی ہو گئے۔ جب یہ صبح اور بلکہ کل رات سے خبریں آنا شروع ہوئی تو اسی وقت یہ پتہ چل رہا تھا کہ کیا اب یہ میٹنگ ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی پوری کوشش کرنی چاہیے، ان حالات کے باوجود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ والی میٹنگ ہو جو ہونی ہے، اور اس میں ہماری طرف سے فورن منسٹر جائیں۔ ان کو لیکچر دیا کہ یہ وہی لیکچر تھا جو انہوں نے ایک دفعہ آپ کے اور میرے سامنے بھی دیا تھا۔ یاد ہے نا کیا لیکچر تھا؟ ٹینک چلنے کے قابل نہیں ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ موومنٹ کے لیے میرے پاس ڈیزل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح کی باتیں کی تھی نا۔ نارملی ایسا آرمی چیف کے کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور مجھے اب کہنا پڑے گا، میں اندر کمرے میں کہتی رہی ہوں بٹ مجھے کہنا پڑے گا کہ اس طرح نہیں ہوتا۔ 20-25 صحافیوں کو سامنے بٹھا کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی لڑنے کے قابل، اس کا مطلب آپ دنیا کو بتا رہے ہیں 25 صحافی، پھر 25 صحافیوں کے پاس تو بات نہیں رہتی ان دا ورلڈ۔ جبکہ اس وقت بھی ہمیں یقین تھا، جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو مجھے اس وقت بھی یقین تھا یہ غلط کہہ رہا ہے، اور آپ نے اس کو کنفرنٹ بھی کیا تھا، بلکہ آپ کا تو منہ لال ہو گیا تھا، اتنے غصے میں آ گئی تھی آپ۔ ٹھیک ہے، یہ جی ایچ کیو والی بات ہے، مجھے یاد ہے ایڈیٹوریم نہیں کر رہا، نہیں ایڈیٹوریم کی بات، ایڈیٹوریم جہاں پہ وہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کے آرمی چیف ہمیں ایک کہانی سنا رہا ہے کہ جی فوج انڈیا سے لڑنے کے قابل نہیں، لہذا ہم صلح کر لیں۔ ہم نے کہا تھا آپ نے اجیت دوول کے ساتھ ان کو کیوں بھیجا تھا جنرل فیض کو بات کرنے، یاد ہے جی کہ وہ اچھا، اب اس میں جو ہمارا فورن آفس تھا اس کو انہوں نے وہی لیکچر دیا جو انہوں نے آپ کو اور مجھے دیا تھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے فورن منسٹر بلاول بھٹو کے جانے کی جیسے ہی بات شروع ہوئی تو اس کے بعد پھر حالات پیدا ہوئے ہیں وہاں پر، پھر ان کی طرف سے یہ بلیم کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے پاکستان کے کچھ جو تنظیمیں ان کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کروایا، پاکستان نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ جواب دے رہا ہے کہ ہمارے اوپر اس کا ملبہ ڈالا جا رہا ہے وغیرہ۔ اس سے مجھے لگتا ہے کہ حالات آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک رہیں گے؟ کیا ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں جو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں اس میں عالیہ، جو میری نظر میں کہ جو دیکھیں اس کی ٹائمنگ بڑی سینسیٹیو تھی، ٹائمنگ سینسیٹیو اس حوالے سے تھی کہ بلاول بھٹو صاحب نے جانا تھا بھارت اور یہ واقعہ ہوا۔ اس میں یہ ضرور میں کہوں گا کہ کوئی تیسری ایسی قوت اس میں موجود ہے جو چاہتی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ریلیشن شپ ٹھیک نہ ہو۔ اب اس میں سمجھتا ہوں، میں بالکل واچ کر رہا تھا، بھارت سے جو آوازیں آ رہی ہیں کہ جس نے اس کی حملے کی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کی اور اس کو جس طریقے سے وہ ایک پاکستانی آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں اس وقت جو سخت اشد ضرورت ہے
کہ پاکستان کی طرف سے اس کیس کو کھولا جائے، انٹیلیجنس کو یوز کیا جائے، ایجنسیاں اس کی گہرائی پہ جائیں، اور اس پہ میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں ہر چیز میں ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. میرے خیال میں ایک اپرچونٹی ہے اس میں کہ پاکستان اپنے آپ کو اس میں سے کلیریفائی کرے اور پاکستان باور کرائے کہ this is not the state agenda, this is somebody else is doing it and we are even the victim in it. تو میرے خیال میں جس طرح میں نے کہا کہ ہر چیز کے اندر ایک اپرچونٹی موجود ہوتی ہے، تو پاکستان کو چاہیے اس اپرچونٹی کو اویل کرے اور اپنے آپ کو کلیریفائی کرے، ناٹ ان فرنٹ آف ایون دین بھارت، پوری دنیا کے سامنے ایک اپرچونٹی ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو کلین کرے کہ we have changed the policy, we are not, it's not a state sponsoring organization or something. میرے خیال میں اور اس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. بھارت کو بھی اس سے نہ صرف پاور کرایا جائے، کیونکہ بھارت اس وقت اس ریجن کی ابھرتی ہوئی ایک پاور ہے. میرے خیال میں پاکستان نیڈ ٹو گیٹ ابورڈ اینڈ کلیریفائی اور کلین دیئر ریکارڈ اور اپرچونٹی کو ویل کرنا چاہیے میرے خیال. ٹھیک. اچھا ساجد صاحب، آپ کے لیے سوالات بہت سے آ چکے ہیں. پہلے میں سمن چٹرجی ہیں جو کہہ رہی ہیں ول پاکستان find a visionary leader who could re-engineer Pakistani society to walk path of development for all citizens irrespective of class or sex. دیکھیں اس وقت اگر ذاتی طور پہ مجھ سے پوچھا جائے تو ایک تجربہ ہوا تھا اسے 4 سال پہلے، جس میں خود شامل تھا اس تجربے کو ساتھ دعائیں کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے. انفارچونیٹلی اب اس کے بارے میں 2 اوپینین آ رہی ہیں. اس میں 2 اوپینین یہ آ رہی ہیں کہ خان صاحب نے 4 سال تو مایوس کیا، لیکن اس کے خان صاحب کے ہر سٹیپ کو اس وقت نوٹ کیا جا رہا ہے. اگلے دن انہوں نے جو ایم پی اے کے ٹکٹ دیے ان کے لسٹ دیکھی جا رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے.